السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تحقیق المسائل کی رجسٹریشن کے حوالے سے آج آپ کو عملی طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بہت سارے دوستوں کی جانب سے یہ پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ دورہ تحقیق المسائل کی رجسٹریشن کا طریقہ اگر عملی طور پر بتلا دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بہت سارے احباب کو رجسٹریشن کے کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہو رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو رجسٹریشن کا عملی طریقہ سمجھا دیں اور ان کو کر کے دکھا دیں تاکہ ان کے لیے داخلہ لینا آسان ہو اور وہ دورہ تحقیق المسائل کے اسباق کے اندر براہ راست شرکت فرما سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا ای میل ایڈریس ہونا چاہیے۔ آپ ای میل ایڈریس بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس پہلے سے موجود ہے تو آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا پاسورڈ اور وہ ای میل آپ کے پاس لاگ ان ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک ای میل موصول ہوگی جو اس بات کو ثابت کرے گی کہ آپ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور آپ کلاس میں شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کے پاس ای میل آئی ڈی کا ہونا، جی میل آئی ڈی کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم آپ کو سب سے پہلے طریقہ کار بتلاتے ہیں کہ دورہ تحقیق المسائل کا کورس پڑھنے کے لیے آپ کی رجسٹریشن کیسے ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے گوگل کروم پہ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ویب سائٹ موجود ہے، یہ ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے markaz.edu.pk۔ اس کو آپ کاپی کر لیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں۔ تو یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو ہم اوپن کریں گے۔ آپ کو لنک دے دیا گیا ہے، رجسٹریشن کا جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا اس کا لنک وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ آپ اس لنک کے ذریعے براہ راست بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ طریقہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی بے حد مفید ہے کہ آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ پر آئیں markaz.edu.pk۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے markaz.edu.pk۔ یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر کورسز کا آپشن موجود ہے۔ تو کورسز کے آپشن میں 3 ہمارے پاس کورسز ہیں، ان میں سے جو ابھی ہمارا 4 اپریل سے سٹارٹ ہونے والا کورس ہے، جس کا آغاز 4 اپریل رات 9 بجے ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق، وہ ہے دورہ تحقیق المسائل 2020۔ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو ایک نیا براؤزر کھلے گا آپ کے سامنے، ایک نیا پیج کھلا ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے دورہ تحقیق المسائل 2020 ایڈمیشنز۔ تو یہ ہے 12 دن میں عمر بھر کے دلائل اہل سنت والجماعت کے قائد و مسائل، اور اس کورس کی کوئی فیس نہیں۔ اس کورس کو جوائن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جوائن کورس، تو یہاں پر کلک کر کے آپ اس کورس کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کلک کیا اور ایک نیا پیج میرے سامنے کھل گیا۔ یہاں پر آپ اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، کنٹری نیم، ایڈریس وغیرہ اور یہ سارا کچھ پورا کریں گے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز شو نہیں ہو رہی۔ ان سے یہ درخواست ہے کہ ان کے پاس یہ چیز ایک دفعہ شو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے موبائل سے رجسٹریشن کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہو سکی، یا ان کو یہ چیز نظر نہیں آئی یا پیج نظر نہیں آیا، تو ان سے وہ رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی۔ ان سے میری درخواست ہے کہ اگر ان کو یہ پیج شو نہیں ہو رہا تو وہ یہاں پر جائیں، یہ ایک بیگ سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، جو آپ کا پرانا آرڈر ہوگا وہ یہاں پر شو ہو رہا ہوگا، اس کو آپ نے یہاں سے کینسل کر دینا ہے، اور یہ موبائل پر بھی شو ہوگا اور پی سی کے اوپر بھی، لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر بھی یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ جب اس کو کینسل کر دیں گے، یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ جو سامنے آیا تھا اس کو جب آپ نے کینسل کر دیا، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آپشن آ رہا ہے ریٹرن ٹو شاپ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ فری کورسز آپ کے سامنے آ گیا، اس پر آپ کلک کریں، یہ دوبارہ وہی پیج آ گیا جو پہلے آیا تھا، جوائن کورس کریں دورہ تحقیق المسائل، تو دوبارہ وہی پیج جو پہلے کھلا تھا وہی دوبارہ سیم آ گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو کینسل کیے بغیر، جیسے میں نے یہاں سے کینسل کیا،
اگر آپ اس کو کینسل کیے بغیر دوبارہ اس پیج پر آنا چاہیں گے تو یہ پیج آپ کو شو نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمارے سامنے یہ پیج کھل نہیں رہا۔ تو اب دیکھیں یہ ہمارے سامنے کھل گیا۔ ہم یہاں پر فرسٹ نیم لکھیں گے، لاسٹ نیم لکھیں گے، اپنے سارے کوائف اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہے وہ سب کچھ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اوکے کریں گے۔ یہ ہے میرا فرسٹ نیم اور یہ ہے لاسٹ نیم۔ یہ بات کنٹری ہے پاکستان۔ اگر پاکستان سے باہر والے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنا کنٹری یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا گھر کا پتہ کیا ہے، جو بھی آپ وہاں پر لکھنا چاہیں آپ وہ وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنا مکمل پتہ لکھیں گے یہاں پر، جو میں لکھ رہا ہوں یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اس وجہ سے آپ اپنا مکمل جو تعارف ہوگا وہ یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے، پنجاب ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے، گلگت بلتستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، جو بھی ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد آگے ہیں پوسٹل کوڈ یا زپ کوڈ۔ یہ آپ گوگل پہ جا کر اپنے شہر کا نام لکھیں اور پوسٹل کوڈ فیصل آباد لکھ دیں یا زپ کوڈ لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں، اور جو آپ کا ڈاک خانہ ہوگا آپ کے قریب، ڈاک خانہ خاص یا پوسٹل آفس ہوگا، اس کا جو نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ وہ آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو آپ کسی سے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کا پوسٹل کوڈ کیا ہے۔ مثلاً فیصل آباد کا آپ پوسٹل کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا گیا کہ فیصل آباد کا پوسٹل کوڈ یہ ہے 38,000۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کسی بھی شہر کا، اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو اپنے شہروں کے نام لکھیں، اپنے سٹی نیم لکھیں، اس کے بعد آپ گوگل پر پوسٹل کوڈ دیکھ سکتے ہیں اور آپ وہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہاں پر لکھ دیا پوسٹل کوڈ۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا واٹس ایپ نمبر۔ آپ اپنا اپنا نمبر لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ رجسٹریشن آپ کی محفوظ ہو جائے گی اور ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، تو اس وجہ سے آپ نے اپنا جو درست واٹس ایپ نمبر ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھنا ہے نیشنلٹی، کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، وطنیت کیا ہے، آپ پاکستانی ہیں یا آپ ہندوستانی ہیں یا آپ بنگلہ دیشی ہیں یا آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے پیشہ یا مصروفیت، کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ طالب علم ہیں یا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آپ کوئی اور، یا آپ کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، تو وہ آپ اپنی مصروفیت یا اپنا شعبہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ لکھ دیں یا آپ کچھ بھی لکھ دیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے ایجوکیشن اسکول، دنیاوی تعلیم۔ آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ دیں، مثلا آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ لکھ دیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہے مدرسہ دینی تعلیم، آپ درس نظامی کر رہے ہیں، آپ عالم کا کورس کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ تخصص کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اپنا ای میل ایڈریس۔ یاد رکھیں کہ آپ نے یہاں پر ای میل وہ لکھنا ہے کہ جو ای میل آپ کے پاس چلتا بھی ہو، کیونکہ یہاں پر رجسٹر ہو جانے کے بعد آپ کو ایک میل بھیجی جائے گی، وہ میل آپ نے دیکھنی ہے، جس پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے یا آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ تو مثال کے طور پر آپ یہاں پر ای میل لکھ دیں، آپ نے اپنی درست ای میل لکھنی ہے جو میں نے بتا دیا کہ آپ کے پاس چلتی ہو، تو آپ یہاں پر اس کو لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ پاسورڈ لکھیں گے۔
تو یہ میں نے ساری یہاں پر ڈیٹیلز درج کر دیں۔ اس کے بعد میں جاتا ہوں پلیس آرڈر کے اوپر، تو میں نے پلیس آرڈر کا بٹن دبایا، تو اس کے بعد ایک نیا پیج ہمارے سامنے کھلے گا، وہ یہ ہے فائنلائز، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں وہ جو میں نے درج کی تھیں وہ یہاں پر لکھ دی گئی ہیں۔ یہ فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ہاؤس نمبر، جو بھی سارا کچھ میں نے درج کیا وہ سارا کا سارا یہاں پر انہوں نے مجھے دکھا دیا۔ تو یہ ہماری ایک طرح سے رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں ہدایات کی شکل میں ایک آپ کے پاس پی ڈی ایف دے دی گئی ہے، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہدایات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ ہدایات یہ ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سارا پروسیس مکمل ہو چکا، ہم نے ساری تفصیلات درج کر دیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم اپنا جو جی میل ہے اس کو جا کے چیک کریں گے، وہاں پر ہمیں میل آئی ہے یا نہیں آئی وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر 3 میلز آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ میل آ چکی ہے، ویلکم ٹو مرکز ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس میل ہے۔ دوسری میل ہمارے پاس یہ آ چکی ہے کہ تھینک یو فار یور آرڈر، یعنی آپ کا آرڈر مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ آپ کی تمام جون سی تفصیلات ہیں وہ یہاں پر درج ہوں گی۔ اس کے بعد ایک یہ تیسری میل آپ کے سامنے ہے، یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ تھینک یو فار جوائننگ اس، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ آپ کا آرڈر ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ میل بتائی گئی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف سے دورہ تحقیق المسائل میں آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ آپ کو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ آپ کو ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے کہ 4 اپریل سے لے کر 16 اپریل تک، اور رات 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، یعنی 3 گھنٹے روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق آپ اس کورس کو پڑھ سکیں گے۔ اور یہ پیج کا لنک دیا ہے کہ آپ یہاں پر اس کو وزٹ کرتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں اور نیو اپڈیٹ وہ لیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ کا کلاس روم کا لنک ہے کہ آپ کلاس روم کا لنک پر جا کر یہاں پر آپ سبق سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو جب آپ کلاس روم کے لنک کو اوپن کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس کلاس روم کا لنک، یہ ہے درس کا آن لائن دورہ تحقیق المسائل۔ یہاں پر یہ تمام ہدایات لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ شرکاء متوجہ ہوں، اگر آپ نے فارم پر کر لیا ہے تو اپنی ای میل کا ان باکس چیک کریں، آپ کو تصدیق کر دی گئی ہوگی کہ آپ کا داخلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام اسباق اسی پیج پر آن لائن ویڈیو کی شکل میں پڑھائے جائیں گے، الگ سے کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہیں پر اسباق پڑھیں گے۔ اسباق کا آغاز 4 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے ہوگا، اور اسباق شروع ہو جانے کے بعد سوال پوچھنے کے لیے نیچے کومنٹس باکس کا استعمال کریں۔ سوالات کے جوابات اگلے دن کی کلاس میں دیے جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو باکس شو ہو جائے گا جہاں پر براہ راست سبق ہو رہا ہوگا، اس کے نیچے یہ ایک کومنٹ باکس آ جائے گا، وہ اسی دن شو ہوگا جس دن آپ کو ویڈیو شو ہوگی، تو وہاں پر آپ سوالات لکھ سکیں گے اور سوالات کے جوابات اگلے دن ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات عرض کر دیں گے۔ یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جس موضوع پر سبق پڑھایا جائے گا صرف اسی کے متعلق سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل اور شرعی معاملات میں رہنمائی کے لیے اس پیج یا کومنٹس باکس کا استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے ہمارے دارالفتہ کی ویب سائٹ پر جائیں، اس کا لنک یہاں پر دے دیا گیا ہے، وہ آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری دارالفتہ کی ویب سائٹ ہے۔ ہر سبق شروع ہونے سے ایک دن پہلے متعلقہ پی ڈی ایف فائل اسی پیج پر ڈاؤن لوڈنگ کے لیے دستیاب ہوگی۔ جو سبق آئندہ دن ہونے والا ہوگا اس کی فائل ہم ایک دن پہلے اس ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ روزانہ حاضری ہوا کرے گی، یاد رکھیں کہ حاضری کا وقت آٹومیٹک ریکارڈ ہوگا۔ آپ کلاس کے وقت کے دوران اسی پیج پر آئیں گے تو ہمیں خود بخود آپ کے آنے اور پیج پر موجود رہنے کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ دورہ تحقیق المسائل کے اختتام پر آن لائن امتحان بھی لیا جائے گا۔
شرکاء کو مرکز کی طرف سے سند بھی دی جائے گی۔ سند کے لیے 100% حاضری اور امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔ امتحان کا طریقہ کار اور دیگر معلومات اسی پیج پر مہیا کی جائیں گی۔ اور خواتین متوجہ ہوں، جو خواتین ویڈیو سبق پڑھنا چاہیں وہ اسی پیج پر موجود رہیں گی، اور جو خواتین صرف آڈیو سبق پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے الگ کلاس روم بنا دیا گیا ہے جس میں ویڈیو نہیں آئے گی، صرف آڈیو ہوگی۔ آڈیو کے لیے یہ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو ایک آڈیو کلاس روم کھل جائے گی۔ یہ ہے آڈیو کلاس روم۔ یہ آڈیو کلاس روم کھل گئی۔ یہاں پر تمام ہدایات خواتین کے لیے درج کر دی گئی ہیں۔ یہ کلاس روم ان خواتین کے لیے بنایا گیا ہے جو صرف آڈیو سبق سننا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے فارم پر کر لیا ہے تو اپنی ای میل کا ان باکس چیک کریں، آپ کو تصدیق کر دی گئی ہوگی کہ آپ کا داخلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام اسباق اسی پیج پر آن لائن آڈیو کی شکل میں پڑھائے جائیں گے۔ اس سے الگ کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اسباق کا آغاز 4 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے ہوگا۔ اسباق شروع ہو جانے کے بعد سوال پوچھنے کے لیے نیچے موجود کومنٹس باکس کا استعمال کریں گے۔ سوالات کے جوابات اگلے دن کی کلاس میں دیے جائیں گے۔ جس موضوع پر سبق پڑھایا جائے گا صرف اسی سے متعلق سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل اور شرعی معاملات کے لیے رہنمائی کے لیے اس پیج یا کومنٹس باکس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہماری دارالفتاح کی ویب سائٹ پر جائیں گے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہر سبق شروع ہونے سے ایک دن پہلے متعلقہ PDF فائل ڈاؤن لوڈنگ کے لیے اسی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ روزانہ حاضری ہوا کرے گی۔ آن لائن آخر میں امتحان لیا جائے گا اور شرکاء کو مرکز کی طرف سے سند بھی دی جائے گی۔ سند کے لیے 100% امتحان پاس کرنا ضروری ہوگا۔ امتحان کا طریقہ کار اور دیگر معلومات اسی پیج پر مہیا کر دی جائیں گی۔